boy. السلام علیکم ویورز، میں ہوں روشنی اکسل اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد آفیشیل۔ جنرل نالج کے متعلق جتنی بھی ویڈیوز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل پہ آپ کو یقیناً ملیں گی۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ دنیا میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جن کے ساتھ متعدد خوفناک اور ڈراؤنے واقعات وابستہ ہیں۔ ایسے ہی مقامات میں ایک ایسی سرنگ بھی شامل ہے جو دیکھنے میں تو معمولی سی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ کئی خوفناک واقعات جڑے ہوئے ہیں، جبکہ اس سرنگ کو خونی سرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ حذیق نامی اس سرنگ کی تعمیر کا آغاز 1851 میں کیا گیا۔ یہ سرنگ مغربی میساچوٹس کو نیو یارک سے ملانے کے لیے تعمیر کی جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنی تعمیر کے آغاز کے فوراً بعد ہی یہ سرنگ ایک خونی سرنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اس سرنگ کی تعمیر کے دوران کم سے کم 200 مزدور ہلاک ہو گئے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر اموات ان دھماکوں کی وجہ سے ہوئیں جو یہاں کھدائی کے لیے کیے گئے تھے۔ اس سرنگ کے حوالے سے سب سے چونکا دینے والا واقعہ مارچ 1865 میں پیش آیا، جب تعمیرات کے لیے دھماکہ کرنے والے 3 ماہرین بلی نیش، نیڈ برنکمین اور رنگو کیلے نے دھماکوں کے لیے نائٹرو گلیسرین کا استعمال کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسی ایجاد تھی جو تعمیرات کے لیے زیادہ سے زیادہ زمینی حصے کو صاف کرنے کے کام آتی تھی۔ ان ماہرین نے منصوبہ بندی کی کہ وہ یہ دھماکے ایک ایسے کنکریٹ سے تیار کردہ شیلٹر کے پیچھے سے کریں گے جو انہیں دھماکوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس مقصد کے تحت کیلے نے ایک کنکریٹ بلاک تیار کیا، تاہم باقی 2 ماہرین نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ کیلی نے اپنے تیار کردہ شیلٹر کے پیچھے چھپ کر لیکن باقی تمام تر حفاظتی اقدامات کے بغیر ہی دھماکہ کیا، جس کی وجہ سے باقی 2 ماہرین ہلاک ہو گئے، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد کیلی غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد کیلی کی لاش ٹھیک اسی مقام سے ملی جہاں سے باقی 2 ماہرین کی لاشیں ملی تھیں۔ ابتدا میں پولیس کا خیال تھا کہ شاید کیلی کو کسی نے قتل کیا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی پولیس کو کوئی شواہد نہیں ملے، اور یہ معاملہ مزید پراسرار ہو گیا۔ چند سالوں بعد سرنگ کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے مزدوروں کو سرنگ میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جس کی وجہ سے اکثر ملازمین نے غروب آفتاب کے بعد یہاں کام کرنے سے ہی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے سرنگ کی تعمیر ایک مرتبہ پھر متاثر ہونے لگی۔ 1868 میں تعمیراتی کمپنی نے ایک تفتیش کار کی خدمات حاصل کی جو ان عجیب و غریب آوازوں کی حقیقت کا سراغ لگا سکے۔ اس تفتیش کار کو ایک رات سرنگ میں کسی شخص کے رونے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن اسے بھی کوئی شخص دکھائی نہیں دیا۔ اسی طرح ایک دن کام کے دوران اچانک گیس کا دھماکہ ہوا اور جس سے سرنگ کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ اس ملبے میں تب تک 13 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے دیگر ملازمین اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے، جبکہ سرنگ کی تعمیر کا کام مسلسل جاری بھی رہا، لیکن یہاں کام کرنے والوں کو واسطہ عجیب و غریب آوازوں سے پڑتا رہا۔ باوجود اس کے کہ آج یہ سرنگ مکمل ہو چکی ہے اور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن مقامی افراد اب بھی اس کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ اس سرنگ سے وابستہ ڈراؤنی اور خوفناک کہانیاں بھی ہیں۔ یہ راستہ زیادہ مال برداری کے لیے استعمال ہونے والی ٹرینیں ہی استعمال کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سرنگ کے بارے میں پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میں حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، لیکن ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک اور کامنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Smart boy.